بلا شبہ اللہ تعالیٰ نے جس کی شان بہت بلند اور جس کا نام انتہائی پاکیزہ ہے، تمام مخلوقات کو بغیر کسی ذاتی غرض کے پیدا فرمایا۔ مخلوقات کو پیدا کرنے میں اس کی کوئی غرض شامل نہیں، محض اپنے فضل و مہربانی سے اس نے کائنات ارض و سماوی کو وجود بخشا اور پھر ان میں سے کچھ مخلوقات کو مکلف ٹھہراتے ہوئے اچھے اور برے کی تمیز سکھائی اور ان سے اپنی عبادت و فرما برداری کا امتحان بھی لیا تاکہ ان میں سے جو عبادت و اطاعت میں کامیاب ہو اس کی حمد و سپاس بجا لائیں تو اللہ ان پر نعمتوں کا اضافہ کرے، ان پر اپنے فضل و احسان کی زیادتی فرمائے اور نوازشات عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم کی سورہ ذریات میں ارشاد فرماتا ہے، میں نے جن اور انسانوں کو اس کے سوا کسی کام کے لیے پیدا نہیں کیا کہ وہ میری بندگی کریں، میں ان سے کوئی رزق نہیں چاہتا اور نہ ہی یہ چاہتا ہوں کہ وہ مجھے کھلائیں، اللہ تو خود ہی رازق ہے، بڑی قوت والا اور زبردست۔ ناظرین، ان تمام مخلوقات کو پیدا کرنے کے باوجود اس کی سلطنت و بادشاہی میں ذرہ برابر بھی اضافہ نہیں ہوا اور وہ ان سب کو نیست نابود کر دے، تب بھی اس کی سلطنت اور بادشاہی میں بال برابر بھی کمی نہیں آئے گی، اس لیے کہ تغیرات احوال اس پر اثر انداز نہیں ہوتے، خوشی و غمی کی کیفیات اس پر اثر انداز نہیں ہوتی، گردش ایام اس کے زمانہ حکومت میں کمی نہیں کر سکتی کیونکہ وہ خود ہی زمانہ ہے اور ہر طرح کی گردش فلک کا مالک و خالق ہے۔ اس کے فضل و احسان اور نوازشات سے سبھی مستفید ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو سننے کے لیے کان، دیکھنے کے لیے آنکھیں اور سوجھ بوجھ کے لیے قلب سے نوازا اور انہیں عقل سلیم کے قیمتی سرمایے سے نوازا جس کے ذریعے وہ حق باطل کے درمیان تمیز کرتے اور نفع و نقصان کو پہچانتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے لیے زمین کو بچھایا تاکہ وہ اس کے صاف اور واضح راستوں پر چلیں، آسمان کو محفوظ چھت بنایا اور اسے انتہائی بلند کیا اور پھر اس میں سے موسلا دھار بارش برسائی اور ایک مقررہ مقدار میں رزق اتارا اور اپنی مخلوق کے فائدے کے لیے چاند سورج کو آگے پیچھے دوڑایا جس کے نتیجے میں دن اور رات نمودار ہوتے ہیں۔ اس نے رات کو لوگوں کے لیے لباس بنایا اور دن کو معاش و حصول کا ذریعہ بنایا۔ چاند اور سورج کا یہ طلوع و غروب ہونا اور یہ دن کا آنا جانا اللہ تعالیٰ کا اپنے بندوں پر احسان عظیم ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید کی سورہ بنی اسرائیل میں ارشاد فرماتا ہے، دیکھو ہم نے رات اور دن کو دو نشانیاں بنایا ہے، رات کی نشانی کو ہم نے بے نور بنایا اور دن کی نشانی کو روشن کر دیا تاکہ تم اپنے رب کا فضل تلاش کر سکو اور ماہ و سال کا حساب معلوم کر سکو۔ اس طرح ہم نے چیز کو الگ الگ متمیز کر کے رکھا ہے۔ ناظرین، زمین و آسمان کے بنانے کے حوالے سے قرآن کریم میں متعدد جگہوں پر ارشادات موجود ہیں۔ آئیے چند صورتوں میں زمین و آسمان کی پیدائش کے حوالے سے جائزہ لیتے ہیں۔ قرآن کریم کی سورہ ہود میں ارشاد ہوتا ہے، اور وہی تو ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو 6 دن میں بنایا اور اس وقت اس کا عرش پانی پر تھا۔ تمہارے پیدا کرنے سے مقصود یہ ہے کہ وہ تم کو آزمائے کہ تم میں عمل کے لحاظ سے کون بہتر ہے، اور اگر تم کہو کہ تم لوگ مرنے کے بعد زندہ کر کے اٹھائے جاؤ گے تو کافر کہہ دیں گے کہ یہ تو کھلا جادو ہے۔ سورہ فرقان میں ارشاد ربانی ہے، جس نے آسمان اور زمین کو اور جو کچھ ان دونوں کے درمیان ہے 6 دن میں پیدا کیا، پھر عرش پر جا ٹھہرا، وہ جس کا نام رحمان یعنی بڑا مہربان ہے، تو اس کا حال کسی باخبر سے دریافت کر لو۔ سورہ سجدہ میں ارشاد ہوتا ہے، خدا ہی تو ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو اور جو چیزیں ان دونوں میں ہے سب کو 6 دن میں پیدا کیا، پھر عرش پر جا ٹھہرا، اس کے سوا نہ تمہارا کوئی دوست ہے اور نہ سفارش کرنے والا، کیا تم نصیحت نہیں پکڑتے؟ سورہ قاف میں ارشاد ہوتا ہے، اور ہم نے آسمانوں اور زمین کو اور جو ان میں ہے سب کو 6 دن میں بنا دیا اور ہم کو ذرا تکان نہیں ہوئی۔ قرآن کریم کی سورہ الحدید میں ارشاد ہوتا ہے، وہی تو ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو 6 دن میں پیدا کیا، پھر عرش پر جا ٹھہرا، جو چیز زمین میں داخل ہوتی ہے اور جو چیز اس سے نکلتی ہے اور جو آسمان سے اترتی اور جو اس کی طرف چڑھتی ہے، سب اس کو معلوم ہے، اور تم جہاں کہیں بھی ہو وہ تمہارے ساتھ ہے، اور جو کچھ تم کرتے ہو خدا اس کو دیکھ رہا ہے۔ قرآن کریم کی سورہ اعراف میں ارشاد ربانی ہے، کچھ شک نہیں کہ تمہارا پروردگار خدا ہی ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو 6 ایام میں پیدا کیا، پھر عرش پر جا ٹھہرا، وہی رات کو دن کا لباس پہناتا ہے کہ وہ اس کے پیچھے دوڑتا چلا آتا ہے، اور اسی نے سورج اور چاند ستاروں کو پیدا کیا، سب اس کے حکم کے مطابق کام میں لگے ہوئے ہیں۔ دیکھو سب مخلوق بھی اسی کی ہے اور حکم بھی اسی کا ہے، یہ خدا رب العالمین بڑی برکت والا ہے۔ اسی طرح سورہ یونس میں ارشاد ہوتا ہے، تمہارا پروردگار تو خدا ہی ہے جس نے آسمان اور زمین 6 دن میں بنائے، پھر عرش تخت شاہی پر قائم ہوا، وہی ہر ایک کا انتظام کرتا ہے، کوئی اس کے پاس اس کا اذن حاصل کیے بغیر کسی کی سفارش نہیں کر سکتا، یہی خدا تمہارا پروردگار ہے تو اسی کی عبادت کرو، بھلا تم غور کیوں نہیں کرتے؟ اسی طرح سورہ فصلت میں ارشاد ہوتا ہے،
کہو کیا تم اس سے انکار کرتے ہو جس نے زمین کو 2 دن میں پیدا کیا اور اس کا مد مقابل بناتے ہو؟ وہی تو سارے جہان کا مالک ہے، اور اسی نے زمین میں اس کے اوپر پہاڑ بنائے اور زمین میں برکت رکھی اور اس میں سب سامان معیشت مقرر کیا 4 دن میں، اور تمام طلبگاروں کے لیے یکساں۔ پھر آسمان کی طرف متوجہ ہوا اور وہ دھواں تھا، تو اس نے اس سے اور زمین سے فرمایا کہ دونوں آؤ، خوشی سے خواہ نہ خوشی سے۔ انہوں نے کہا کہ ہم خوشی سے آتے ہیں۔ پھر 2 دن میں 7 آسمان بنائے اور ہر آسمان میں اس کا حکم بھیجا، اور ہم نے آسمان دنیا کو چراغوں سے مزین کیا اور محفوظ رکھا۔ یہ زبردست اور خبردار کے مقرر کیے ہوئے اندازے ہیں۔ ناظرین اکرام، قرآن کریم کی جتنی بھی آیات میں زمین و آسمان کو تخلیق کرنے کی کل مدت اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہے وہ 6 دن ہی ہے، جس کی مثالیں ہم نے اوپر پیش کی۔ مگر سورہ فصلت میں اللہ نے زمین و آسمان کی پیدائش کے 2 ایام اور ان میں موجود باقی تمام چیزوں کی پیدائش کے 4 ایام کو الگ الگ بیان کیا، جس پر ملحدین کا اعتراض یہ ہے کہ اگر ان کو ٹوٹل کیا جائے تو 8 دن بنتے ہیں۔ حالانکہ یہ محض ایک غلط فہمی ہے جو کچھ چیزوں کا علم نہ رکھنے کی وجہ سے پیدا ہوئی ہے۔ سورہ یاسین میں اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے کہ اس کی شان یہ ہے کہ جب وہ کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے تو اس سے فرما دیتا ہے کہ ہو جا، تو وہ ہو جاتی ہے۔ ناظرین، قرآن کے مختلف مقامات میں بیان کیا گیا ہے کہ زمین اور آسمان کو 6 دنوں میں پیدا کیا گیا۔ یہاں ان کی تفصیل بیان کی جا رہی ہے کہ کس چیز کے بننے میں کتنے دن صرف ہوئے۔ زمین بننے میں 2 دن، آسمان بننے میں 2 دن، جبکہ زمین پر سارے لوازمات پیدا کرنے میں 2 دن لگے۔ واضح ہے کہ یہاں پر خدائی دنوں کی بات کی جا رہی ہے۔ دنیا میں دن کا مطلب 24 گھنٹے ہیں، مگر سورہ حج آیت 47 میں فرمایا گیا ہے تیرے رب کے ہاں 1 دن 1000 سال کے برابر ہے، جبکہ سورہ معارج کی آیت نمبر 4 میں فرما دیا کہ فرشتے اور جبریل اس کی طرف 1 دن میں چڑھتے ہیں جس کی مقدار 50,000 سال ہے۔ یہ غالباً وہی چیز ہے جیسے آج کے زمانے میں سائنسدان نیبیولا سے تعبیر کرتے ہیں۔ ان کا تصور بھی یہی ہے کہ کائنات جس مادے سے بنی ہے ابتدا میں وہ اسی دخانی شکل میں تھا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جن چیزوں کو بے عقل سمجھا جاتا ہے وہ بھی اپنے رب کی باتوں کو سمجھتی اور اس کا جواب دیتی ہیں، جیسے کہ زمین و آسمان نے دیا۔ آسمان و زمین اگرچہ وجود میں آ چکے تھے لیکن ابھی محض ہیولا تھے، لہٰذا ان کو بھی آخری صورت دے کر پوری کائنات کو پایہ تکمیل تک پہنچا دیا۔ لہٰذا ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ کائنات کتنی صدیوں میں پایہ تکمیل کو پہنچی، یہ صرف اور صرف اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ امید ہے کہ آج کی یہ ویڈیو آپ کو کافی معلوماتی لگی ہوگی اور اس سے بہت کچھ جاننے کو ملا ہوگا۔ اگر ویڈیو اچھی لگے تو لائک کر کے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور کامنٹ باکس میں کامنٹ کر کے اپنی آراء سے بھی آگاہ کیجیے اور بیل آئیکن کو کلک کر دیں تاکہ ہماری نئی آنے والی ویڈیوز کا آپ کو پتہ چلتا رہے۔ اگر زندگی رہی تو ایک اور ویڈیو کے ساتھ انشاءاللہ حاضر ہوں گے۔ ابھی ہمیں اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔